اسی معرفت کے جملے ہوں گے. متوجہ ہے نا سمجھ؟ اللہ کی اس پوری کائنات میں جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس پلٹ کے اللہ کے حضور جانا ضرور ہے. اس بات پہ کسی کو بزرگوں دعا لینے کے لیے اعتراض نہیں. کسی کا کوئی مذہب ہو، کسی کا کوئی فرقہ ہو، کسی کا کوئی عقیدہ ہو، ہر بندہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے اور مانتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ضرور ہے. ایسے ہی ہے جی. یعنی جو اس دنیا میں آیا اس نے واپس پلٹ کے اللہ کے حضور. آپ کے سر ہل گئے ہیں، میرے لیے کافی ہیں، میں جملہ آسان کر دیتا ہوں. نہ کسی کو اپنے آنے کی خبر، زندہ باد سن کے ہاتھ بلند کرے گا. میں ممبر پہ بیٹھ کے بی بی سے گزارش کروں گا کہ بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بعد ظہور امام زمان کی نلین پہ لگنے کے قابل بنانا. بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو حسین ابن علی کے کربلا میں نوری محل پہ لگنے کے قابل بنانا. لے جی تمہید ختم ہو گئی ہے. پہلا جملہ ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے کہ اللہ کے حضور جانا ضرور ہے. بزرگوں نہ کسی کو اپنے آنے کی خبر ہے نہ کسی کو اپنے جانے کی خبر ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وہ جب جہاں جسے چاہے اپنے پاس بلا لے. یہ اس بے دل کا جب دل چاہے وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. اب میں نے جملہ پڑھنا ہے. یوں مودت اہل بیت کی رونق بندوں کے چہروں پہ پڑھ لینی ہے. مجھے پتہ چل جانا ہے فیصل آباد کے اس علاقے میں میرے جملے نے کہاں کیا اثر کیا ہے. اللہ کی اپنی مرضی ہے. وہ جہاں جب جسے چاہے اپنے پاس بلا لے. اب چہروں کی رنگتیں بتائیں گی جملہ کسے پہنچا ہے. یہ اللہ کی مرضی میں بلا لے، کسی کو بڑھاپے میں بلا لے. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں. یہ اس بے دل کا دل جب چاہے کسی کو چار دیواری کے بند کمرے سے اپنے پاس بلا لے، کسی کو گھر سے بلا لے، کسی کو بازار سے بلا لے، کسی کو چونک سے بلا لے، کسی کو غیر ملک سے بلا لے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اس نے بلانا ضرور ہے. ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ ہے. ہر بچہ کہتا ہے مرنا ضرور ہے. ہر نوجوان کہتا ہے مرنا ضرور ہے. ہر بزرگ کہتا ہے مرنا ضرور ہے. کسی کا کوئی مذہب ہو، جملہ لمبا نہ ہو جو نتیجہ حوالہ کروں. کوئی بچہ ہو وہ کہتا مرنا ہے، نوجوان ہو کہتا مرنا ہے، بزرگ ہو کہتا مرنا ہے. کسی کا کوئی عقیدہ ہے وہ کہتا مرنا ہے، کسی کا کوئی بھی مذہب ہے وہ کہتا مرنا ہے. تو پھر میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. فیصل آباد والوں جب مرنا ہی ہے تو بہتر نہیں بندہ کسی کا ہو کے مر جائے. ایسا نہیں سارے بولو مل کے زبان ہو کے نعرہ حیدری. نہیں سارے یک زبان ہو کے آواز میں جب تک پہنچے مولا علی کے روزے پہ جس کا امام علی ہے حیدری، علی ہے حیدری، جس کا رہبر علی ہے حیدری، جس کا ہادی علی ہے حیدری، جس کے دل میں کل ایمان ہے حیدری. دونوں ہاتھ مجھے نہ جب مرنا ہی ہے تو پھر بہتر نہیں بندہ کسی کا، بولو بندہ کسی کا نہیں. جو کسی کا ہو گیا ہے وہ ضرور بولے. جس سے پتا ہے کہ جس کا میں ہو گیا ہوں اس نے میرے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے وہ بندہ تھوڑی زحمت کرے گا. جب مرنا ہی ہے تو پھر بہتر نہیں فیصل آباد والوں بندہ کسی کا ہو کے مر جائے. میں چار دیواری کے بند کمرے میں نہیں چوک میں بیٹھ کے ممبر پہ آپ کے سامنے آپ کے مذہب کی وکالت کر رہا ہوں. آؤ کسی عام شخصیت سے نہیں بلکہ چوک میں بیٹھ کے آپ کے میرے رسول محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات سردار الانبیاء امام الانبیاء سرکار مدینہ قلب راحت سینہ تاج
انصار مدینہ، عشق اول، علم اول، عقل اول محمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم نے مرنا ہے پھر آپ ہی ہمیں بتائیں ہمیں کس کا ہو کے مرنا چاہیے؟ پھر یہ کسی جھوٹے نے نہیں، کائنات کے سب سے سچے رسول محمد مصطفیٰ نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا ہے۔ سارے علی حق نعرہ حیدری، جو نبی کی آل کی محبت میں مرا وہ کون سی موت؟ توجہ میری جان پر رکھیں بھائی جان، پڑھ میں رہا ہوں، جواب میں نے دینا ہے، جو بھی میں نے پڑھنا ہے درود سارے زبان مل کے بواز بلند پڑھیں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں بولو مرا، وہ کون سی موت مرا؟ سارے بولو کون سی؟ شہید کی موت مرا۔ لے جی سارے مومنین آگئے ہیں، میں سارے مومنین کو اپنی معرفت کی سواری میں سوار کروانے کے لیے بڑی آہستہ احسن طریقے سے چند سطریں ہدیہ کرنے لگا ہوں، یوں مودت علی کی رونق مجھے بندوں کے چہروں پہ نظر آ جائے گی کہ میری سطر نے کہاں کیا اثر کیا ہے۔ جو علی کے نوکر ہیں، جو علی کے حبدار ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں، جتنے صفے ماتم صفے عذاب پہ بیٹھے ہیں، سطریں بڑی قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے نادے علی سے ملتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد ہے وہ ہاتھ، میں دل سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہاتھ اٹھانا اگلی سطروں پہ، سیدہ سے خیرات لینا، امیر المومنین سے خیرات لینا، جس جملے کو جس بندے کو جملے کی سمجھ آئے، نہ دوستوں نہ جو نوجوان بیٹھے سر اٹھانا، نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے نادے علی سے ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے۔ آپ کی کیا بات؟ اس لیے زندگی میں کوشش کریں موت سے پریشانی نہ لیں، موت کا لفظ سنتے ہی ٹینشن نہ لیں۔ جب بندے حیران ہو کہ میری طرف دیکھ رہے، موت سے ڈرے وہ جس کا مرشد موت سے ڈرتا ہو۔ زندہ باد ہے وہ ہاتھ جو اٹھ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ ہاتھ جو اٹھ گیا ہے۔ کیا کہنے آپ کے، چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا موت سے ڈرنا نہیں چاہیے جب جہاں بھی مولا کا جو بھی نوکر دنیا سے رخصت ہو جائے، جب جہاں بھی مولا کا کوئی بھی نوکر آپ کے محلے میں ہو، ارد گرد ہو، دنیا سے جب وہ چلا جائے، جب اس کی روح پرواز کرتی ہوئی، جب اس کی روح پرواز کرتی ہوئی عرش پہ پہنچ جائے، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے فخر سے اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ میں ایک نتیجہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، یہ جملہ پڑھ کے آپ اس نوکر کی جو میں پڑھنے لگا ہوں نصیحت سمجھو، یا علی کے نوکروں وصیت سمجھو، بھاگ کے علی کے نوکر کے جنازے میں شریک ہو کے اس کے جنازے کو کاندھا دیا کرو، اور صرف یہ سوچ کے جنازے کو کاندھا نہ دیا کرو ہم اسے قبرستان میں چھوڑنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے ہم علی کے نوکر کو علی سے ملانے جا رہے ہیں، ہم علی کے نوکر کو علی سے ملانے جا رہے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سدا سلامت رکھے۔ قرآن کہتا ہے، کسی ملا کی کتاب کی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا، بولو ہر نفس موت کا۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ موت کا کوئی ذائقہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے موت کا ذائقہ ضرور ہے۔ ذائقہ کہتے کسے ہیں؟ ٹیسٹ۔ جب ہم کوئی کڑوی چیز کھاتے ہیں فوراً ہماری زبان بتاتی کڑوی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے۔ کیا آپ میں کسی کو پتہ ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟
मैंने मेहनत करके जुमला जनाब की समातों की नजर करना है और बंदा पढ़ना है। कौन सा बंदा है जो जुमला सुन के समझ के चुप करके बैठा रहा? कुरान कह रहा है मौत का जायका है, कुरान कह रहा है मौत का जायका है। अक्सर आपने सुना है, मेरे साथ वही बंदा बोलेगा जिस बंदे के जमीर की छत पे गाजी अब्बास का अलम लहरा रहा है, जो अलमों वाले अब्बास का मुरीद बैठा है ना। कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। मैं ढूंढते ढूंढते आलिमों के पास गया, मैंने कहा ए आलिमों मौत का जायका कैसा है? मौत का जायका नहीं मिला। अगर मैंने जुमला पहुंचा दिया, बंदे नहीं दीवारें भी बोलेंगी। जो बंदे मेरे तरफ देख रहे हो, मैंने ढूंढते ढूंढते जैसे ही करबला में जाके पूछा आपको पता है मौत का जायका क्या है, तो इसी करबला में 10 मुहर्रम हुसैन ने फरमाया बेटा कासिम तेरे नजदीक मौत कैसी है? आवाज आई चचा शहद से भी मीठी। आवाज आई चचा शहद से भी मीठी है। भरी पड़ी है तारीख की किताबें। शहजादे कासिम ने फरमाया कि मौत का जायका शहद से भी मीठा है। अब दावा किया शहजादे कासिम ने, वजह है मैं फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूं, चले मैं और आसान कर देता हूं। अल्लाह की इस पूरी कायनात में हमें फख्र करना चाहिए कि हमारा पीर है जिसने वादा किया है मैं मरने वाले के सराहने आता हूं। बोलना बोलना जिस बंदे को इस जुमले की पहुंचे, जो बंदा ज़हनी तौर पे जाग रहा है, चाहो जाके पूरी कायनात की हिस्ट्री उठा के पढ़ो। इज्जत शब्बीर की कसम है, इज्जत अली की कसम है, वाहद मेरा मुर्शद अली है जिसने ये दावा किया है मैं मरने वाले के सराहने आऊंगा, मैं मरने वाले की कब्र में आऊंगा, मैं हशर में आऊंगा, मैं पुले सरात पे आऊंगा। जिसका हाथ अभी नहीं उठा, नबियों के सुल्तान ने फरमाया शाह अली तो पुले सरात पे खड़ा होके फैसला करेगा, हाज अली वहाज अलग, जहन्नम ये तेरा है ये मेरा है। मौजू पसंद आया जनाब? अब शहजादे कासिम ने दावा किया, जो मेहनत सुन के बोलने वाले बैठे हैं, शहजादे कासिम ने दावा किया कि मौत का जायका कैसा है? बोलो, सारे बोलेंगे तो मैं अगला जुमला पढ़ूंगा। किससे मीठा? अब दावा उन्होंने कर दिया, इसकी दलील क्या है? हमें कैसे पता चले कि शहद से मीठा मौत का जायका है? दलील मैंने बड़ी खूबसूरत देनी थी। दावा किया शहजादे कासिम ने मौत का जायका शहद से भी ज्यादा मीठा है। इसका मैं आपको बड़ा खूबसूरत हवाला और मिसाल दे देता हूं। अगर आप किसी छोटे से बच्चे की जुबान पे मिर्चे रखें, जायका ज़हन में रखना, मौत का जायका हर नफ्स चखेगा। शहजादे कासिम ने कहा जायका है शहद से ज्यादा शीरी। आप किसी छोटे से बच्चे की जुबान पे शहद रखें, वो मुस्कुराना शुरू कर देगा। उसी बच्चे की जुबान पे मिर्चे रखें, वो फौरन रोना शुरू कर देगा। अब शहजादे कासिम ने किया था दावा मौत है शहद से ज्यादा शीरी। बच्चे की जुबान पे जैसे ही आप शहद रखोगे, छोटा सा बच्चा मुस्कुराना शुरू कर देगा। उसी बच्चे की जुबान पे मिर्चे रखेंगे, वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। उठाओ करबला की हिस्ट्री, शहजादा कासिम ने फजाइल पढ़ रहा हो। हसन मौला के बेटे शहजादा कासिम ने दावा किया था मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। इधर करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली के हाथों पे शहजादा अली असगर आए, उधर से तीर आया, शहजादा अली असगर की गर्दन पे लगा। शहजादे ने मुस्कुरा के बता दिया कासिम ने दावा किया था, मैंने दलील दे दी है। शहजादा अली असगर ने मुस्कुरा के बता दिया कि मेरे भाई कासिम ने दावा किया था, मैंने मुस्कुरा के दलील दे दी। ले जिंदगी का खुम्स अली के गुलाम से, ए मौत आ जरूर मगर एहतराम से। आशिक हूं अगर जरा सी भी अजियत हुई मुझे, तो शिकवा करूंगा तेरा मैं अपने इमाम से। जिसे अपने इमाम का पता है, जिसे पता है कि अपना इमाम कहते किसे हैं। चले मैं और आसान करूं जी, जुमला और आसान कर देता हूं।
تاریخ اٹھا کے پڑھو، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اتنی محنت کی، اللہ نے اسے صفی اللہ بنا دیا۔ کیا بنایا؟ نوح نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ نے اسے نجی اللہ بنا دیا۔ ابراہیم نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ نے خلیل اللہ بنا دیا۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، پھر آپ ہی بول کے جواب دیجئے گا۔ موسیٰ نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا، جو بھی نہیں نہ بول سکا۔ عیسیٰ نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ نے روح اللہ بنا دیا۔ اللہ جانے محمد مصطفیٰ نے اللہ کے دین کے لیے کیا 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 کیا۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو کہیں یاسین بنا دیا، کہیں طٰہٰ بنا دیا، کہیں مزمل بنا دیا۔ جو بندہ ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا، اللہ جانے وہ بندہ مجبور ہوگا یا وہ بندہ مغرور ہوگا۔ پھر سننا بچوں کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ نے صفی اللہ بنا دیا۔ نوح نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ نے نجی اللہ بنا دیا۔ ابراہیم نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ نے خلیل اللہ بنا دیا۔ موسیٰ نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، اللہ نے روح اللہ بنا دیا۔ محمد مصطفیٰ نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، کہیں یاسین، کہیں مزمل، کہیں طٰہٰ، کہیں اپنے حبیب کو یاسین بنا دیا۔ اللہ جانے علی نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، اللہ نے علی کو ولی اللہ بنا دیا۔ مل کے بآواز بلند درود تلاوت۔ متوجہ ہیں زبان؟ کوئی نوکری پسند آئی ہے جی؟ پڑھیں جی ایک فضائل کا اور جملہ۔ چونک میں بیٹھے ہیں، ایک اور جملہ آسان کرنے لگا ہوں، موت سے گھبرایا نہ کرو، ہاں موت کی تیاری کیا کرو۔ ایک بار پھر برادر عزیز محترم جناب محبوب بھائی کی والدہ کی طبیعت ذرا علیل ہے، وہ بیمار ہیں، مولا امام علی زین العابدین کا صدقہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند درود تلاوت فرمائے۔ پڑھیں جی ایک جملہ ہو، موت سے گھبرایا نہ کریں، موت سے پریشان نہ ہوں۔ ہمارے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ میں مرنے والے کی قبر میں، بولو سارے، میں مرنے والے کی قبر میں آؤں گا۔ بندے کہتے ہیں موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب بندے کی روح نکلتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، کیونکہ ابھی تک آپ اور میں اس منزل تک پہنچے ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ سر بھی ہلاتے رہیں، موت کی تکلیف ہوگی صحیح، لیکن علی کے منکر کے لیے میں نے دعویٰ کیا ہے، میں نے دلیل دینی ہے، چونک میں بیٹھ کے دینی ہے، منبر پہ دینی ہے، قرآن سے دینی ہے۔ قرآن کہتا میں نے جو دعویٰ کیا ہے، علی کا فرمان ہے، میں مرنے والے کی قبر میں آؤں گا، مرنے والے کی قبر میں آؤں گا۔ میں نے کہا علی کا نوکر، علی کا حبدار، علی کا چاہنے والا پریشان نہ ہو، جب موت آئے گی اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے کو اس بات کی دلیل چاہیے کہ علی کے نوکر کو مرتے وقت تکلیف کیسے نہیں ہوگی، ابھی قرآن منبر پہ لے کے آؤ۔ ہمارا قرآن کہتا ہے اللہ کا ایک نبی تھا، نام جس کا یوسف تھا، وہ مصر میں پہنچا تھا، سامنے چند عورتیں ہاتھوں میں پھل اور چڑیاں لے کے بیٹھی تھی، انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ بھی کٹ گئے پتہ بھی نہیں چلا، لہو بھی نکل آیا پتہ بھی نہیں چلا۔ مرتے وقت مومن کے سامنے فخر یوسف علی کھڑے ہوں گے، مومن کو تکلیف کیسے ہوگی؟ چلیں اور آسان کر دیتا ہوں، اسی موت والے لفظ کو ذہن میں رکھیے گا۔ موت کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں ہے، موت بڑی سخت چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ میں نے پہلے کہا کیونکہ اتنی مشکل چیز، ہم موت کی تیاری کرنی چاہیے کہ جب مرنا ہے، مولا کا فرمان ہے کہ ایسے دنیا سے جاؤ کہ لوگ آپ کے غم میں روئیں، یہ نہ کہیں اچھا ہوا مصیبت ٹل گئی، تو ذہنی طور پہ جاگ رہے ہو۔ میں نے اب جملہ پڑھنا ہے، جو بندے اچھا جو حلقے کے ماتمی بیٹھے وہ ہاتھ بلند کرو۔
مولا آپ کے سینے سلامت رکھے، آپ کے ہاتھ سلامت رکھے. آپ کے حصے کا ایک جملہ پڑھو اسی موت کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے. بے شک موضوع خشک ہے لیکن آپ امیر المومنین کے نوکر ہیں. موت کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں. میں جملہ بہت قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہوں. اگر آپ کو جملہ میرا پسند آئے، اگر آپ کو جملہ میرا اچھا لگے تو صحن دل میں اتار لیجئے گا. اگر اچھا نہ لگے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، میرے جملے کو دروازہ سماعت سے میری طرف واپس بھیج دیجئے گا. موت کی اگر ہم سب ہسٹری اٹھا کے پڑھیں، موت نے آدم سے لے کے اب تک بزرگوں بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا ہے، بڑے بڑے رہنماؤں کو مارا ہے، بڑے بڑے پیشواؤں کو مارا ہے، بڑے بڑے سورماؤں کو مارا ہے، بڑے بڑے بہادروں کو مارا ہے. آپ چپ بھی کر کے بیٹھے رہو، پھر بھی تاریخ اٹھا کے پڑھو. موت نے بڑوں بڑوں کو مارا ہے، موت نے بڑوں بڑوں کو مارا ہے. تاریخ اٹھا کے پڑھو، موت نے بڑوں کو مار دیا. اب معتد حسین کی رونق بندوں کے چہروں پہ محسن بھائی مجھے نظر آنے لگی ہے. عزت شبیر کی قسم ہے، جسے بھی موت نے مارا ہونا، جیسے ہی موت 10 محرم کربلا میں پہنچی، حسین نے موت کو مار دیا. نہیں سارے بولیں گے. ایک ہی نعرہ لگائیے گا، آخر پہ جملے پہ لگائیے گا. میں دلیل دینے لگا ہوں. اٹھاؤ موت کی ہسٹری. علی کی عزت کی قسم ہے، آدم سے لے کے آج 1450 سال کے بعد بھی حسین ابن علی کے جو چاہنے والے بیٹھے ہیں. موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے رہنماؤں کو مارا، موت نے بڑے بڑے پیشواؤں کو مارا، موت نے بڑے بڑے بہادروں کو مار دیا، موت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مار دیا. آپ خاموش ہو کے میری طرف بھی دیکھتے رہو. موت نے بڑے بڑے سورماؤں کو مار دیا. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب موت کربلا میں پہنچی، میرے پیر حسین نے موت کو مار دیا. اگر کسی بندے کو محسن بھائی اس کی دلیل چاہیے، حسین ابن علی نے موت کو کیسے مار دیا، میں دلیل آپ کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا ہوں. اگر آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے قتل ہونے والے، مرنے والے کی گردن کٹ جائے، اس کی زبان خاموش ہو جائے، پھر موت نے اسے مار دیا. اگر کربلا کے میدان میں سر کٹ کے لوگ کے نیزہ پہ چڑھ جائے اور زبان قرآن کی تلاوت کرے، پھر مانو نا موت نے حسین کو نہیں، حسین نے موت کو مار دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.